یہ جو قرآن جب نازل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی تھی؟ تو آپ فرمائے احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس گھنٹیوں جیسی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، اور حضور فرماتے تھے کہ جتنی وحی میرے پاس جتنے طریقوں سے آتی ہے ان میں سب سے زیادہ سخت طریقہ یہ ہوتا، اور اللہ کی جو کلام ہے اس کی کوئی ایک صنف معین نہیں ہو سکتی۔ گھنٹیوں کی آواز کا مطلب یہ ہے کہ گھنٹی اگر کہیں بج رہی ہے اور آپ گھنٹے کو بجانا شروع کریں تو آپ اس کی صنف کا تعین نہیں کر سکتے کہ آواز کس صنف سے آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض اوقات جیسی جو وحی نازل ہوتی تھی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا کلام حضور سنتے تھے لیکن اس کلام کی جہت کوئی ایک جہت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ جہت اور سمت سے پاک۔ بعض اوقات جبرائیل امین علیہ السلام حضور کے پاس آتے تھے اور اس میں بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ حضرت جبرائیل امین اکثر ان کی شکل میں آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کا کلام سنا دیتے تھے۔ دوسری صورت یہ بھی ہوتی تھی، پہلی صورت یہ کہ گھنٹیوں کی آواز بجی اور اللہ کی طرف سے کلام آ گیا، دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ جناب جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام سنا جاتے۔ یہ سب سے آسان وحی نازل ہونے کی صورت ہوتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ حضرات سنا ہوگا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے اس شخص کو دیکھا تو اس کے اوپر سفر کے کوئی اثرات موجود نہیں تھے۔ سفر کے اثرات موجود نہ ہونا اس بات کی علامت تھی کہ یہ آدمی کہیں قریب سے آ رہا ہے، کیونکہ اگر دور سے آ رہا ہوتا ہے تو سفر کے اثرات ہوتے ہیں، گرد و غبار جسم پر لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ شخص آ کر حضور کے پاس بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر سفر کے اثرات نہیں ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ شخص کہیں دور سے سفر کر کے نہیں آ رہا۔ لیکن آگے فرمانے لگے وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اب مدینہ منورہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، محدود گھرانے تھے، لوگ ایک دوسرے سے واقف تھے۔ اگر یہ آدمی سفر کر کے نہیں آ رہا تو یقیناً مدینے کا باشندہ ہونا چاہیے، لیکن حال یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ مدینے کا رہنے والا نہیں۔ فرماتے پھر آتے ہی اس نے آ کر کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام۔ آگے اس نے کیا کیا کہ گواروں والے لہجے میں کہا یا محمد اسلام کے بارے میں ہمیں بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج بیت اللہ کی استطاعت ہو تو حج کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا صدقت، سچ کہہ رہے ہیں آپ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں پھر تعجب ہوا، بھائی سوال کرنا اس بات کی علامت ہے اس شخص کو یہ بات معلوم نہیں۔ سوال آدمی اس چیز کا کرتا ہے جس چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو، اور جب آپ نے بیان کر دیا اور میں کہوں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل، تو یہ تصدیق کرنا اس بات کی علامت ہے جیسے مجھے پہلے سے معلوم ہو۔ تو یہاں دوسرا عجیب معاملہ یہ ہوا کہ وہ آدمی سوال کر رہا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے، اور اب جواب دینے کے بعد تصدیق کر رہا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو معلوم ہے۔ پھر کہنے لگا اے محمد آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ ابھی حضرت عمر اس تعجب کے اندر تھے، وہ شخص چلا گیا۔ روایت میں آتا ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بھی چلے گئے۔ 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، کہا عمر معلوم ہے وہ کون تھا جو آ کر سوال کر رہا تھا؟ تعجب تو پہلے ہی تھا کہ عجیب آدمی تھا، نہ سفر کے نشانات تھے، نہ مدینے کا رہائشی تھا، پھر سوال کر رہا تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ نہیں معلوم، پھر جواب میں تصدیق کر رہا تھا جس سے پتہ چلتا ہے معلوم ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر حضرت عمر کو بڑا تعجب تھا۔ تو آپ نے جیسے ہی پوچھا کہ عمر معلوم ہے کون تھے، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا ذاک جبرائیل، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔
تو جبرائیل امین بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ انسانوں کی شکل میں آ جاتے تھے، اور دو مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور کے سامنے اصلی شکل کے اندر بھی آئے ہیں۔ ایک وہ موقع تھا جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی، اور وحی نازل ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی ہے اور اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جبرائیل امین کو آپ نے پہلی مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جبرائیل امین کو دیکھا تھا۔ یہ دو مرتبہ تھے جن دو مرتبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ اور آپ نے ہی فرمایا تھا کہ جبرائیل کا حال یہ ہے کہ اللہ نے ان کو 600 پر دیے ہیں، اگر وہ اپنے دو پروں کو کھولتے ہیں لصد الافق، ریاض الصالحین میں علامہ نووی نے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضور نے فرمایا تم جبرائیل کو کیا سمجھتے ہو؟ جبرائیل اتنے بڑے فرشتے ہیں خدا کے کہ 600 پروں میں سے 2 پر کھولتے ہیں تو ان 2 پروں کی وجہ سے زمین و آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے یہ ساری خلا پر ہو جائے گی۔ آپ نے ان کو 2 شخص دیکھا تھا، اور جبرائیل کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ کو دیکھ چکے تھے۔ وحی کی ایک تیسری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ سے براہ راست ہم کلامی، اور براہ راست ہم کلامی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہوئی جب آپ ام ہانی کے گھر میں تھے۔ حضرت جبرائیل آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ حتیم میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شق صدر کیا، سینہ مبارک کو چیرا، آپ کے دل سے کچھ لوتھڑے نکالے، آپ کے دل کو دھویا، اور دھونے کے بعد پھر وہاں براق تیار تھا، اور اس براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جا رہا تھا۔ جب بٹھایا جا رہا تھا براق نے حرکت کی تو جبرائیل نے کہا تھا معلوم ہے یہ کون ہے؟ نہ تجھ پر اس سے افضل کبھی بیٹھا ہے اور نہ بیٹھ سکے گا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حدیث میں آتے آپ نے فرمایا کہ براق پسینے سے تر ہو گیا تھا، اور وہاں سے آپ کو بٹھایا تھا اور بیت المقدس کے اندر لے جایا گیا، اور وہاں اللہ نے دکھانا تھا کہ یہ محمد تو یہاں محمد نہیں ہے، سید العالمین ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ چنانچہ تمام انبیاء کا میلہ وہاں جمع کیا، اور پھر ان تمام انبیاء کی امامت کروا کر بتا دیا کہ تمام انبیاء میں میرے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر معراج ہوئی، اور وہ مقام بھی پہنچ گئے جس مقام پر آ کر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آج تک میں اس مقام تک تو پہنچا ہوں، اس مقام سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر ایک قدم آگے بڑھایا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ یہاں تک تو میں نے بھی آپ کا ساتھ دے دیا، آگے اکیلے آپ کو جانا ہے۔ اور حضور گئے تھے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے میں اور آپ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ملاقات ہوئی تھی اور وحی نازل ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تمنا ہی کرتے رہ گئے یا اللہ اپنا آپ دکھا دیجیے۔ موسیٰ مانگتے رہے یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا نہیں دکھا سکتے۔ حضور نے سوال بھی نہیں کیا تو خدا نے خود بلا کر بتا دیا کہ یہاں معاملہ الگ ہے، وہاں موسیٰ دیدار کے مشتاق تھے اور یہاں خود خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کے مشتاق۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں عرض کرتا، جبرائیل امین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے مرض الوفات، حجرہ عائشہ کے اندر داخل ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اسرائیل باہر کھڑے ہیں، آج سے پہلے نہ انہوں نے کسی سے اجازت طلب کی ہے نہ آج کے بعد کسی سے اجازت طلب کریں گے، آپ کی دروازے پر کھڑے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر آنے کی اجازت دے تو اندر جانا، روح نکالنا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے تو واپس آ جانا۔ اس کے علاوہ نہ کسی نبی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں سلیمان علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ نے بتایا سلیمان تمہاری موت کا وقت آ گیا، انہوں نے کہا یا اللہ آپ نے خود مجھے بتایا کہ مجھے ایسی بادشاہت دی ہے جو بادشاہت نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملے گی نہ بعد، اور یا اللہ کام بہت باقی ہے، یہ جنات جو ہیں یہ سارے میرے تابع فرمان ہیں، ابھی بہت سارا کام کروانا ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان ٹھیک ہے تمہاری عمر اور بڑھا دیتا ہوں، روایت میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ سلیمان ایک شیشے کا محل بناؤ، بیچ میں ایک کرسی رکھو اور ایک ڈنڈی کے سہارے سے اس پہ بیٹھ جاؤ، تمہاری روح قبض کر لی جائے گی، یہ جنات تمہیں دیکھتے رہیں گے، یہ سمجھتے رہیں گے سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے کام میں لگے رہیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کرسی کے اوپر بیٹھے، لکڑی کا سہارا لگایا ہوا تھا،
اور اس حال میں ملکul موت نے روح قبض کر لی. جب روح قبض کر چکے تو پھر اسی حالت میں سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. جنات کی مجال نہیں تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کچھ پوچھ سکے. یہ قرآن کا اعلان ہے. ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساعتها. جنات کو بعض روایت کے مطابق 1000 سال کے بعد پتہ چلا سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا. وہ اس طرح کہ اس لکڑی کے اندر دیمک لگی. دیمک کھاتے 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 جب اس لکڑی کو کھوکھلا کر گئی, چونکہ سلیمان علیہ السلام کے جسم کا سہارا اس لکڑی پر تھا, تو وہ لکڑی جیسے ہی ٹوٹ کر گری تو سلیمان علیہ السلام گرے. تو پھر جنات کو پتہ چلا کہ اس کے انتقال ہوتے ایک عرصہ گزر چکا ہے. تو وہاں کو سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا, سلیمان نہیں, موت کا وقت آ گیا. اور یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں حضور اسرائیل آئے ہیں, دروازے پر کھڑے ہیں, آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں, اگر اجازت ملے گی تو اندر تشریف لائیں گے, ورنہ حضور ان کو ارشاد یہ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں تو چلے جاؤ. تو ہوا کیا تھا, آپ نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا تھا, کیا مشورہ ہے. تو جبرائیل کے جواب کیا تھے, میں اس بات کے اوپر یہ سارا قصہ سنا رہا ہوں. حضرت جبرائیل کے جواب یہ تھے کہ حضور اللہ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں, اللہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہا رہے نا, یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یا جبرائیل کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں, ان الفاظ میں غور کرنے کی ضرورت ہے. جبرائیل جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, اللہ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں. چنانچہ آپ نے کہا ٹھیک ہے, اسرائیل اندر آئے ہیں اور لے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تھے تو پیشانی مبارک پر بوسہ دے کر کہنے لگے تھے, یا رسول اللہ, خدا کی قسم آپ پر اللہ 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا. آپ کے لیے ایک ہی موت تھی, وہ موت آپ نے چکلی, اس کے بعد آپ کے لیے راحتیں ہی راحتیں. تو بعض دفعہ وحی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ہم کلامی کی. علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں ہوا اور ایک مرتبہ خواب کی حالت, یہ ایک صورت ہوتی تھی. اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت حضرت عائشہ کی بخاری کی ہی روایت میں آتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کی رات میں دیکھا کہ آپ پر وحی نازل ہونے لگی تو آپ کی جبین مبارک, آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے آلودہ ہو گئی تھی. اتنی سخت کیفیت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی میں پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے وحی کی شدت کی وجہ سے. بلکہ زید بن ثابت کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت شروع ہو گئی تو اس وقت یہ عالم تھا, مجھے یوں لگنے لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی.